الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ کل ہم نے آیت 172 سے شروع کیا، جہاں پر ہم نے پوری طرح سمجھا کہ عید الست اور کیا ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ کس طرح یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ایک بہت ہی عبرت آموز واقعہ قرآن نے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی احکامات قرآن اور سنت موجود ہو، وہ اس کو سمجھے، پھر اس سے نکل کر بھاگے اور گناہ کرے، اور پھر اس کی پابندی چھوڑ دے اور گناہوں پر چلتا رہے، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے، دنیا پرستی، مال پرستی، حوث پرستی پہ لگ جائے، تو اس شخص کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک کتے کی مثال دی ہے، کہ جس میں وہ شخص اس کتے کی مانند ہے کہ وہ حرام ہڈی یا جو بھی تلاش کر رہا ہوتا ہے، وہ اسی کی فکر میں رہتا ہے، چاہے آپ اس سے نرم رویہ اختیار کریں یا سخت، وہ زبان لٹکائے، وہ اسی ہڈی کو سونگتا پھرتا ہے کہ کاش مجھے مل جائے۔ تو لہٰذا ہم اپنی خواہشات نفس سے بچیں، اور اللہ کے ان احکامات جو قرآن و سنت کے روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، ہم اس سے مستفید ہوں، اس کے مطابق زندگیاں گزاریں، تاکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہمیں تائید اور نصرت اس ہدایت پر چلنے کی وجہ سے موجود رہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ تو یہ واقعات بڑے عبرت آموز ہیں، ان کا بہت اچھی طرح سمجھیں اور ان کو اپنی زندگیوں میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت 177 میں بتایا کہ یہ جو ہدایت ہے، اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے تسلی دی کہ ہدایت کا انتظام ہم نے کر دیا، آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، اس کے باوجود جو نہیں مانیں گے وہ آئیں گے ہمارے پاس، ہم نے ان سے حساب لینا ہے، اور حساب پائی پائی کا ہوگا۔ اس کے بعد آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے آیت نمبر 181۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ اللہ کتنا قدردان ہے، ان کو الگ سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس گمراہ کن حالات میں بھی اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی توفیق سے ہر بار کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہر معاملے میں اللہ کی ہدایت کے مطابق عمل کریں، اور جو بھی فیصلہ کریں وہ قرآن و سنت کے حق کے مطابق ہو۔ ان کو اللہ تعالیٰ بڑے درجے عطا فرمائے گا، اور ان کا تعارف اللہ تعالیٰ نے کرایا کہ یہ اس کے بہت پسندیدہ لوگ ہیں، جو ان حالات میں بھی، مشکل ترین حالات میں، ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں اور حق کے مطابق فیصلے کریں۔ اس کے بعد بڑی وارننگ ہے، کیا ہے؟ والذین کذبوا بآیاتنا۔ قرآن بالکل کانٹراسٹ، تقابل سے سمجھاتا ہے۔ اوپر بتایا کہ یہ لوگ جو حق ہدایت پہ قائم رہ کے حق کے مطابق فیصلے کریں گے وہ کیا لوگ ہوں گے، اور اس کے بالکل اپوزٹ، والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، جو ہمارے احکامات، ہماری تعلیمات کو جھٹلا کر لوگوں کو بھی، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، تو پھر ہم درجہ بدرجہ ایسے طریقے سے ان کو تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ بڑی اہم آیت ہے۔
یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ قرآن میں دوسری جگہ بھی آئی ہے، میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ دونوں کو ایک ساتھ. یہ ہے فذرنی، مجھے بھی چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ خود چھوڑ، ومن یکذب بہذا الحدیث، اور وہ جو اس میری بات قرآن و سنت کے کو جھٹلاتا ہے اس کو بھی چھوڑ دو، ہم دونوں کو چھوڑ دو. کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ بے پناہ طاقت اور قدرت کا مالک ہے، جب چاہے گا اس کو پکڑ لے گا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اس سے مت گھبرائیں کہ یہ دنیا میں فساد مچا رہے ہیں، ان کو چھوڑ دو، اللہ پہ حکم پہ چھوڑ دو، وہ ان کو خوب ان سے نپٹے گا اچھی طرح. اور پھر آگے بالکل وہی جملہ ہے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں درجہ بدرجہ یعنی مہلت دے گا نا، مہلت دے کے، اور وہ جتنا آگے بڑھتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اس بھیل سے ناجائز فائدہ اٹھا کر، برائی پر قائم رہ کر، برائی میں آگے بڑھ کر جو حصہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو میں اس وقت پکڑوں گا جب ان کو خبر بھی نہ ہوگی. وہ سمجھ رہے ہوں گے میری چالیں، میں حرام کھا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، دنیا میں عیش کر رہا ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسے وقت میں پکڑتے ہیں کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوتی. مثالیں آپ کے سامنے ہیں، مشرف کو کیسے پکڑا، میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن مثال تاکہ ہمارے سامنے ہو. ایسا پکڑا کہ دنیا کی کوئی دوائی اس پہ اثر ہی نہیں کر رہی بیماری پہ. تو وہ یہ سمجھتے رہا کہ اقتدار میں جو ہے جو مرضی کر رہا ہوں. اس لیے یاد رکھیں اللہ رب العالمین کی پکڑ بڑی سخت ہے اور اس کی لاٹھی بے آواز ہے. لہذا گناہوں میں کبھی آگے مت بڑھے، فوراً غلطی ہو جائے توبہ تائب ہو کر اپنی اصلاح کر لیں اور ہدایت پر قائم ہو جائیں. یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ غلطی کی ہوئی فوراً توبہ کر کے اصلاح کر لی، اس سے اللہ بڑا راضی ہوتا ہے. لیکن جو لوگ گمراہیوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں وہ اللہ ان کو وہاں سے پکڑتا ہے جہاں سے ان کو خیال بھی نہیں ہوتا. کوئی سوال آج 181 یا 182 کے بارے میں؟ ساری یہ سورہ مدثر کی بھی آیت ہے، یہ ذرنی ومن خلقت وحیدا، یہی آیت اسی طرح کا مطلب یہ سورہ مدثر میں آئی ہوئی ہے. اچھا، آگے کچھ آیا ہے کہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون؟ اصل نقطہ تو یہ ہے، وہ مثال یہاں نہیں لائی جا سکتی. مثال ہے انسان کو پکڑا جائے گا جب اس کو خبر بھی نہ ہوگی. تو میں نے بالکل دو آیتیں اس طرح کی آیت مت لایا کریں کہ جسم کا مفہوم مختلف ہو اس سے. بالکل ایسی آیت جو اس کی تشریح کا بالکل حق ادا کرے. سر یہ آیت نمبر بتا دیں. ہاں، یہ آیت سورت نمبر ہے 68 سورت ہے، اور 68 ہے آپ کی قلم غالباً، میں ابھی بتا رہا ہوں. اور اس کی آیت ہے یہ 44، اور سورت ہے جی القلم، سورت القلم آیت 44. اچھا، اب آ جائیں 183 پہ. اللہ اکبر، چھوٹی آیت ہے لیکن بڑا مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ، یہ جو میری تکذیب کر رہے ہیں میرے احکامات کی، جھٹلا رہے ہیں جو عین حق ہے، اللہ کہتے ہیں ان کو ذرا ڈھیل دے دو. ان قیدی متین، میری چال بڑی زبردست ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو مختلف طریقوں سے جو اظہار کر رہے ہیں ذرا اس کو سمجھیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی طاقت اور قدرت کیا ہے. یہ جو میری نافرمانیاں کر رہا ہے یہ تو ہر آن اور ہر لمحے میرے شکنجے میں ہے، جب چاہوں کس دوں. اور اگر یہی اللہ کے بندے اللہ کے آیات اور اللہ کے احکامات کا حق ادا کردہ تو میری رحمت ہر وقت وسیع ہے. تو ذرا اس کو ڈھیل دے دو، کر لے جو کچھ کرنا ہے. میری چال بڑی زبردست ہے، میں ایک کن کہوں گا
تو اس کی تباہی اور بربادی ہو جائے گی، اس کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ ہم یہ ساری چیزیں اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، اس اللہ کا ہم خوف نہیں ہے کہ جس کی ان قیدی متین، میری چال زبردست ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے کسی کے پاس۔ خدا کے لیے اس بات کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے ان کا بڑا برا انجام کرتا ہے آخرت میں۔ دنیا میں بھی جب چاہتا ہے جس کو مثال بنا دیتا ہے۔ فرعون کو دیکھ لیں، آج بھی جا کے مصر کے اس میں زو میں اس کی دیکھ لیں ممی، کیسا اس کا کیسی اس کی چالیں زبردست ہیں۔ اچھا، اب مضمون جو ہے 184 سے 187، یہ آیت ابھی ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ یہ دراصل انسان کا نبوت کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں اس کے عقیدے کو بالکل پختہ کرنا۔ اگر ان کو ٹھیک سمجھیں نا ہم، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ابھی آپ ذرا دیکھیں آیت 184 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا صَاحِبُهُم مِّن جِنَّةٍ، کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں کہ ان کے رفیق یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنون کا کوئی اثر نہیں؟ اب دیکھیں نا، جب سوچنے سے متعلق بات آتی ہے تو انسان اس وقت اپنے سوچ و فکر کو حرکت میں لا کے اور پرکھ کے چیز کو حق پر قائم ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے وہ جو سارے مکے والے کہتے تھے یہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے، اور اس فیصلے کرانا اس سے فخر سمجھتے تھے۔ جب کعبۃ اللہ کے بارے میں جھگڑا شروع ہوا تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے کہا کہ کل جو اس دروازے شخص داخل ہو اس سے فیصلہ کریں گے، اس سے داخل ہونے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے عرب خوش ہو گئے جو وہاں موجود تھے کہ ٹھیک فیصلہ ہو۔ اب اسی شخص نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور جب اس نے لوگوں سے کہا کہ ان بتوں کو چھوڑو، یہ بالکل بے بس ہے، تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، اس اللہ سے تعلق قائم کرو جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، حاکم اور مدبر ہے۔ تو اس پہ انہوں نے پھر کیا کیا، اسی نبی کو جو ہے کہنے لگے یہ تو اس پر تو کوئی جنوں کا اثر ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، یہ پاگل ہے، یہ جادوگر ہے، کیا کیا الزام دیے۔ اللہ فرماتے ہیں سنو، یہ ہستی کون ہے؟ ان هو الا نذیر مبین، یہ تو تمہیں کھلی وارننگ دے رہا ہے، یہ صاف صاف تمہیں بتا رہا ہے اگر تم نے اس قرآن و سنت پر عمل نہ کیا، عمل بھی اس طرح جیسے میں کر رہا ہوں، میری اطاعت نہ کی، تو تمہیں جہنم کی وعید سنا رہا۔ نذیر مبین کا مطلب کیا ہے؟ کہ واضح بتانے والا، واضح انذار کرنے والا، واضح تنبیہ کرنے والا کہ اب اگر اس ہدایت کے آنے کے بعد تم نے اس پر عمل نہ کیا، عمل بھی کیسا؟ جیسا میں کر رہا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر میں تمہیں اس جہنم کی وعید سناتا ہوں جسے تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ دیکھا کیسی وارننگ ہے؟ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت کے لیے ہے، یہ ہر وقت کے لیے آج بھی ہے۔ قرآن جب یہ کہتا ہے نا، ہم کبھی ان آیات کے مجھے معنی اچھی طرح سمجھ آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ ذکرکم، اس قرآن میں تمہارا ہی ذکر ہے بھائی، افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے؟ کہ سارے واقعات مجھے اس سے عبرت اور نصیحت مل رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں آج تک جتنی آیات ہم نے پڑھی ہیں، پھر بھی ہم عقل اللہ نے دی ہے اس کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ اگر عقل سے استعمال کر کے نتیجہ قرآن و سنت کا جو برحق نتیجہ اس کے پہ آ جائیں، ہماری دل و دماغ اس بات کو تسلیم کرے گا، پھر جو انسان کا ایمان بنتا ہے وہ ہے ایمان استقامت والا۔ ثواب کے لیے پڑھ کے اس کے معنی کو نہ سمجھنا، غور کرنا، وہ ایمان ناقص ایمان ہے۔ پکا ایمان اس وقت بنتا ہے
جب صفات الہی واقعات جو قرآن نے برحق بیان کیے ہیں ان سے نصیحت عبرت، ان واقعات سے، ان تعلیمات سے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ میں اور آپ جتنا جلدی اس کو مان لیں وہ ہمارا ہی فائدہ ہے۔ آیت 184 پہ کوئی سوال؟ اچھا، ایک تو ابھی آپ نے دیکھا کہ 184 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا کیا زبردست دلیل دی ہے قرآن نے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چلو ذرا اپنے زمین و آسمان کی اس میں بادشاہی میں نظر دوڑاؤ۔ اولم لم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کیا لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور کیا ہے، اور کسی چیز کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اللہ اکبر، اتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں کہ انسان کب کوئی گن بھی نہیں سکتا، آج کی سائنس کو بھی نہیں پتا۔ ایک ایک چیز کو دیکھو، غور کرو، کس طرح اس کو پیدا کیا، کس طرح اس کے بندوبست کیا اس کی زندگی کا، کس طرح اس کا اینڈ ہوتا ہے۔ آپ کو نظر آئے گا کہ کسی بڑے ہی صاحب تدبر کی پروگرام ہے۔ تو وہ جس نے دنیا میں اتنی ساری عجائبات کو آپ کے سامنے رکھ دیا، غور کریں، کیا وہ اس پر قادر نہیں تھا کہ وہ ایسا نبی بھیجے جو انسان کی ہدایت، جس کو عقل، فہم اور ادراک دیا ہے، اس کو اللہ نے وہ ہستی اس کے لیے نہ بندوبست کرتی؟ یہ سارے جو اس نے کی ہے نبوت کا، بالکل سمجھ آتا ہے۔ اور اگلی بات پھر بڑی زبردست، وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اقترب أَجَلُهُمْ، تو کیا انہوں نے کبھی نہیں پھر آخر آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ کیا نہیں دیکھا؟ کہ ان کا وقت قریب ہو، ان کی اجل جو مقررہ وقت ہے وہ قریب ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایمان لانے کا وقت اب ہے۔ کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ جب آپ کا وقت ختم ہو جائے گا، موت آئے گی، اس کے بعد کوئی چیز آپ اللہ سے نیک عمل نہیں کر سکیں گے، وہ مہلت ختم ہو جائے گی۔ لہذا آج وقت ہے، اب موقع ہے کہ انسان ایمان لے آئے، اور اجل معین پورے ہونے کے بعد وہ صرف اپنا انجام دیکھیں گے، کوئی عمل کی مہلت نہیں ہوگی۔ تو اس وقت ایمان لانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے کہا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو وہ وقت گزرنے کے بعد جو ہے وہ ایمان لانا جو ہے اس بات پر کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ کس قدر وارننگ ہے، کس قدر کھول کھول کے سورت کے آخر میں وہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں تاکہ انسان اپنی آنکھیں کھولے۔ کوئی سوال آیت 185 پر؟ کوئی؟ اب آئیے 186، من یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلا ہادی لہ، اس کا کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں۔ اچھا، اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے بتائیں؟ دیکھیں نا، یہ اللہ کا ایک، اللہ کسی کو گمراہ کرتا ہے تو نافرمان لوگوں کو، ایک منٹ، اللہ جب کسی کو گمراہ کرتا ہے تو اس کی بھی شرائط ہے، وہ شرائط پوری ہوتی ہیں تو اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے، اس کے لیے بھی شرائط ہے، اگر وہ شرائط پوری کرتا ہے تو اللہ ضرور بے ضرور اس کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ بالکل اصول ہے۔ ہاں، اب بتائیں گمراہ کس کو کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کو سر جو لوگ گناہ کر کر کے جن کا دل پورا کالا ہو چکا ہوتا ہے اور مہر لگ چکی ہوتی ہے؟ نہیں، اللہ دیتا ہے ڈھیل۔ وہ بیٹا آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ اینڈ ریزلٹ ہے کہ مور لگ جو گیا۔ ہدایت لینا نہیں چاہتا، جو ہدایت کو پس پردہ ڈال دیتا ہے، ہدایت سے روگردانی کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے،
اور اپنے دل، اپنی خواہشات، اپنے من کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، ایسا شخص اللہ اس کو جھٹکے دیتا ہے شروع میں تاکہ وہ توبہ کر لے۔ اگر اس سے بھی باز نہیں آتا اور اسی میں مگن ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ ہے گمراہی کا اصول، کہ ہدایت سے منہ موڑ کر اور انسان کاموں میں لگ گیا، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالا اور پھر اپنی خواہشات، نفس، لذات اور دنیا پرستی میں لگ گیا، ایسے شخص کو اللہ ہدایت دے۔ یہ ہے اس کا مفہوم کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فلا ہادی لہ، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَيَذَرْهُمْ، ان کو چھوڑ دو، فی طغیانہم یعمہون، یہ اپنی گمراہیوں کے اندر، سرکشی کے اندر بھٹکتا ہوا ان کو چھوڑ دو۔ کیوں چھوڑ دو؟ اس لیے کہ انجام ان کو اس دن پتہ چلے گا جب میں ان سے حساب لوں گا۔ تو آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان مت، آپ نے ہدایت پہنچانے کا حق ادا کرنا ہے، وہ حق ادا کر دیجئے، اس کے بعد چھوڑ دیجئے، ان کو میرے لیے چھوڑ دیجئے۔ میرے پاس آئیں گے تو میں ان کو ایک ایک چھوٹی بڑی گناہوں کی ساری فہرست ان کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا۔ بڑی وارننگ ہے، اور ہر زمانے کے ہر صاحب ایمان کے لیے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، کوئی کوشچن، کوئی کامنٹ آیت 186 پر؟ پھر ایک اور بڑی بات اگلے آ رہی ہے، آیت 187۔ یہ کافر کیا کرتے تھے؟ یہ بڑی بدبختی تھی ان کی کہ وہ نبیوں سے کہتے تھے آپ ہمیں ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں، ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں، کب ہوگی وہ قیامت جس کا آپ روز روز ہمیں ڈراتے ہیں؟ اب بالکل قرآن اسی چیز کو آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ یسألونک عن الساعہ، یہ آپ سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ایان مرساہا، کب قائم ہوگی وہ؟ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں، اگر ہمیں یہ بتا دیا کہ قیامت قائم ہوگی اور آپ کا حساب کتاب ہوگا، تو مجھے اس کی فکر ہونی چاہیے کب قائم ہوگی۔ میرے لیے تو وہ گھڑی قائم ہوگی جب مجھے موت آ گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس یہ حجت بازی ہے، ہمیں تو اس کی تیاری کرنی چاہیے، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یسألونک عن الساعہ ایان مرساہا، یہ بدبخت آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب قائم ہوگی۔ قل، اے اللہ کے رسول ان کو بتا دیں، انما علمها عند ربی، اس کا علم کہ یہ کب قائم ہوگی یہ میرے رب کے پاس ہے، اور لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، اور اس کا کہو اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر ہی وہ ظاہر کرے گا، نہ ایک سیکنڈ ادھر ہوگی نہ ادھر ہوگی، جب اللہ نے مقرر کر دیا اس پہ وہ قائم ہو جائے گی، پھر تمہارے لیے کوئی اور تمہاری مدد کر نہیں سکے گا، کوئی دو نہیں تمہارا چل سکے جو دنیا میں تم چلا کے گمراہیاں خریدتے ہو۔ اچھا اب دیکھیں آگے، بڑا کرے قرآن نے چیزوں کو بیان کرنے کا حق ادا کیا ہے، اور انسانوں کی بالکل باریک بینی سے اصلاح کا بندوبست کیا ہے۔ یسألونک، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، کأنک حفی عنہا، گویا کہ آپ اس کے کھوج میں لگے ہوئے ہیں، یعنی اس طرح سوال کرتے ہیں کہ یہ نبی کہیں کونے خدرے سے یہ انفارمیشن نکال کے لائے اور ہمیں بتا دے، اور اللہ اوپر کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا وقت تو کسی کو میں نے بتایا ہی نہیں۔ تو یہ بدبخت بجائے اس کے کہ اس گھڑی کے میں اپنے آپ کو کامیاب کرانے کے لیے عمل شروع کر دیں، اس کو چھوڑ کے یہ اس طرح کے سوال کر دیں۔ قل انما علمها عند اللہ، ان کو صاف صاف بتا دو یہ سر گھڑی۔ جی پیچھے سے رہ گیا ہے۔ او ہو سوری جزاک اللہ۔ اچھا
لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اس کا علم کہ کب ظاہر ہوگی صرف اللہ کے پاس. ثقلت فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر یہ بڑا سخت وقت ہوگا. کون سا وقت سخت ہوگا؟ جب قیامت قائم ہوگی. بھلا کیسے سخت ہوگا؟ قرآن نے کیا بتایا ہے؟ جلدی بتائیں. سر 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اب آپ قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے نا، سنیں بڑے غور سے. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے زمین کا کیا حال ہے، آسمانوں کا کیا حال ہوگا، جانوروں کا کیا حال ہوگا، انسانوں کا کیا حال ہوگا. پوری یہ تفصیلات آپ کی آخری صورتوں میں موجود ہیں. کبھی آپ نے پڑھی ہے کہ ہم نے ان مراحل سے گزرنا ہے؟ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، پھر آپ کو اس ایک صورت کے اندر آپ کے دل دہل جائیں گے کہ میں نے ان مراحل سے گزرنا ہے. هل أتاك الحديث الغاشية، پڑھیں اس پوری سورہ غاشیہ کو. قرآن آپ ویسے ہی پڑھتے رہتے ہیں ثواب کے لیے. قرآن کتاب ہدایت ہے، وہ میرے دل میں اتر کے مجھے ڈرا دیتا ہے کہ بندہ بن جا، تو نے یہ قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا آسمان و زمین میں. آپ سوچیں، آج اگر ایک بھیڑیا دیکھ لینا کسی لومڑی کو، اسی وقت پکڑ کے ٹکڑے کر دے گا. قیامت کا لمحہ ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے. اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ میرا شکار میرے ساتھ کھڑا ہے. قرآن سمجھ کے پڑھیں، پھر آپ بالکل الرٹ ہو جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، سورہ حاقہ میں پڑھیں. اس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے والدین سے. کیا بات کرتے ہیں آپ ایک حایت کا بھی حوالہ نہیں دے سکتے اور قرآن بھرا پڑا ہے. سر جی میں ایک بات کہوں، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کو پڑھ لے. تو ہم پڑھتے ہیں، بتائیں مجھے. جی سر، اب نمازوں میں بھی اپنی پڑھتے. ذات کو چھوڑیے، اپنی ذات کو چھوڑیے، پڑھتے ہیں ہم. بات کریں مجموعی. اللہ تعالیٰ نے ایک بندے پہ فیصلہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہے پورے پاکستان کے مسلمانوں کو، اور جنہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اسلام پہ قائم ہوں گے. یہ تو آپ 4 آیتیں کی بات کر رہے ہیں نا، ساری 4 صورتوں کی. قرآن تو آخر میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ زلزال پڑھی ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ حاقہ پڑھی ہے. اگر ہم اس قرآن کو سمجھ کے پڑھتے تو آج ہم ایسے نہ ہوتے جیسے آج ہم ہیں. آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے؟ جی سر بالکل. جی سر. خدا کے لیے اس قرآن کو سمجھ کے پڑھیے. یہ کتاب ہدایت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ اللہ نے نازل کیا. کیوں؟ کہ آپ کا دل ویسا ہی بن گیا تھا جیسا قرآن چاہتا ہے. اگر دل میں اللہ تعالیٰ بس جائے، دل میں قرآن کی حقانیت بس جائے، دل میں اس کے ساری تعلیمات احکامات کی حقانیت بس جائے، تو یقین مانے انسان بالکل فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جائے. اور اگر اس کو چھوڑے گا، دل میں خواہشات نفس، مال کی پرستش، دنیا کی پرستش ہے، تو وہ شیطان سے بھی بدتر ہو. یہ بات کیوں نہیں ہم سمجھتے؟ فرشتے سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اگر میرے صحیح بندے بن جاؤ، اپنا یہ جو میں نے تمہیں اختیار دیا ہے نا کہ چاہو تو برے بنو چاہے تو اچھے بنو،
اگر تم اچھے بن جاؤ اور اچھے بھی قرآن و سنت کے معیار سے بن جاؤ تو میں فرشتوں سے بھی زیادہ تم میرے قریب ہو گے. ہمیں اور کیا چاہیے؟ لیکن ہم ان دنیا کی ذلتوں میں، ان دنیا کے مال متاع اولاد پیسہ، اس کے پیچھے بالکل کتے کی مثال آپ کے سامنے گزر چکی ہے. قرآن کتنا برحق ہے. خدا کے لیے اس چیز کو سوچئے، اس کو سمجھیے. یہی ہماری اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا، اپنا نائب مخلوق میں کسی کو نہیں بنایا. تو اس نیابت کا حق ادا کریں تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں. کیوں نہیں آپ دیکھتے 2022-23 میں آپ دیکھ لیں افغانستان میں اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کس طرح کی. نہت تھے وہ، کھانے پینے کا سامان نہیں، ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں، انہوں نے روس کو پہلے شکست دی اور ہماری آنکھوں کے سامنے، جس میں ہم بھی شامل ہیں کیونکہ ہم نے امریکہ کافروں کی مدد کی. کس کے خلاف؟ مجاہدین کے خلاف. اس سے بڑا جرم کائنات کا کوئی نہیں ہو سکتا کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے اڈے دیے، جہاں ان پر بمباری ہوئی، وہ لوگ جو اللہ کے دین کے قیام کے لیے 1.5 سال اس ملک کو بنے ہوئے ہو گیا. ذرائع اور وسائل آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ دنیا کا معاشی طور پر مستحکم ترین ملک ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کہہ رہی ہے. پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، پھر بھی آج بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کی کتاب کو چھوڑو، نعوذ باللہ، یہ ٹیکنالوجی، یہ انجینئرنگ، یہ میتھس، میڈیکل، یہ سب سیکھ لو. بھائی ہم نے کم سیکھا ہے. اور اس قرآن کو چھوڑ کے ان ساری ڈگریوں کے باوجود کس ذلت میں ہیں آپ. میں اس کا عینی شاہد ہوں. میں نے امریکہ سے ماسٹر الیکٹریکل انجینئرنگ میں کی ہے. میں نے دنیا کی ٹاپ کلاس ملٹی نیشنل میں جاب کیا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں قرآن کا طالب علم. ہر پوائنٹ پہ میں نے دیکھا کہ قرآن کی حقانیت اپنی جگہ قائم اور دائم ہے. یہ جو شیطان ہمیں خوبصورت بنا کے دکھا، آپ کبھی سوچیں، کبھی غور کریں. IMF ہمیں ڈکٹیٹ کرا رہا ہے اس ملک کو جس کے اندر اللہ نے ذرائع اور وسائل کی فراوانی رکھی ہے. دنیا میں پاکستان کے پاس جتنے ذرائع اور وسائل ہیں وہ امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے. وہ ملک اتنا بے عزت اور بے غیرت ہو جائے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت عمر راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی پیاری حدیث ہے. مفہوم یہ ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، اللہ تعالیٰ رفتیں اور ترقیاں اس قوم کو بتا فرمائے گا جو اس کتاب کو، قرآن و سنت کو پکڑے گا. آپ کے سامنے امریکہ اور افغانستان کی مثال ہے، پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی. آپ کی اسمبلی گریجویٹ ہے نام و نہاد. میرے ایک دوست نے جو ڈگریوں چیک کرتا تھا MNAs کی، اس نے کہا کہ more than 60% MNAs کی ڈگریاں جعلی ہیں. وہ اسمبلی کتنا بڑا کفر کرتی ہے. وہ کہتی ہے سپریم اسمبلی ہے، کائنات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سپریم نہیں ہے، سب اس کے حکم کے پابند ہیں، سب عبد ہیں، غلام ہیں، وہ آقا ہے. یہ جدید پڑھے لکھے ڈگریوں والوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ صرف اس کو سمجھ آتی ہے جو صحابہ صحابیات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس قرآن کا علم رکھ کے اس کے مطابق عمل کریں. ان کو یقین ہے آج بھی ہماری اگر نجات ہو سکتی ہے تو اجتماعی توبہ اور قرآن و سنت کی طرف پلٹنے سے. یہ بالکل حق ہے. دلائل قرآن کے سارے موجود ہیں. آپ دلائل ہی تو پڑھ رہے ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو وہ قیامت زمین و آسمان پر بھاری ہوگی، اور نمبر 2 وہ کیا ہوگی؟
لا تأتیکم الا بغتۃ، اچانک آئے گی. اچانک کیسے آئے گی؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص باہر گیا ہوگا، اس کو گھر پلٹنے کا موقع نہیں ملے گا، اتنی اچانک آئے گی، جس کے بارے میں یہاں دنیا میں ٹھنڈا مذاق کر رہے ہیں نا، تو اللہ فرماتے ہیں یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ آپ سے ایسے سوال کرتے ہیں جیسے آپ اسی کی کھوج میں لگے ہوئے ہوں. قل انما علمها عند اللہ، ان سے کہو کہ اس کا علم اللہ کے تعالیٰ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. کوئی سوال یہاں تک؟ اب ذرا دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اچھا، یہ جو آیت 188 سے آگے چل رہی ہیں نا، یہ دراصل توحید کا کے دلائل ہیں اور شرک کا رد ہے. کیسے؟ سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ ان کو بتا دو میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں. ہاں، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. یہ ہے توحید. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی جو دنیا کی سب سے معزز ہستی ہے، وہ بھی کہہ رہی ہے یہ ہے توحید کہ نفع نقصان اس کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ. تو آپ ایک بات بتائیں، اس معزز ہستی کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ جلدی بتائیں، بتائیں نا. سر پیار، وہ ہمارے نبی ہیں. کیا بات کر رہے ہیں؟ تم ہمارے حضور سارے صلی نبی، ہمارے اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم مجھ تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم مجھے سارے جہاں اپنے ماں باپ قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ ہے اب مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ سارے بیان کر رہے ہیں، اس پہ ٹاپ پہ ہے. یہ اے نبی ان کو بتاؤ اگر انہیں اللہ سے محبت ہے، یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، فاتبعونی، تو میرا اتباع کریں، بڑی خوشی سے شکر گزاری سے اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. یہ ہے مقام پورے انسانوں کو، اہل ایمان کو خاص کر. اگر وہ اللہ پر ایمان ہے، اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. تو اللہ کی محبت مشروط ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے. آپ نے ادھر ادھر کی باتیں لا کے جوڑ دیتے ہیں. قرآن کو سمجھیں، قرآن سے دلیل لائیں. فاتبعونی، پکڑ لیں اس کو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع. ایسی اطاعت جس کے اندر محبت بھی ہے. اب یہ بات جو ہے نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اپنے نفع نقصان پر بھی کوئی اختیار نہیں ہے، یہ ہے توحید کی اصل. تو صرف اور صرف کس کے پاس ہے یہ نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار؟ ایک اللہ کے پاس. اچھا، وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، کتنی بڑی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. اگر میں علم غیب جانتا لَسْتَكْثَرْتَ مِنَ الْخَيْرِ، میں بہت ساری خیر جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی برائی یا کوئی مشکل یا تکلیف پیش نہ آتی. اب آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک زخمی ہوئے غزوہ احد میں. اگر وہ علم غیب جانتے تو اس کا بچاؤ نہ کر لیتے. لہذا توحید یہ ہے کہ وہ جو صفات اللہ کی ہیں وہ اللہ ہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور اللہ کے نبی کیا بتا رہے ہیں آگے آخر میں؟ بڑی زبردست بات ہے، یہ اینڈ ہے سورت کا، اور ایک ایک لفظ پہ غور کریں. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو ڈرانے والا ہوں
मोमिनों को और मैं उनको बशारत देने वाला हूँ। ये है मेरा काम। बशारत उनके लिए जो ईमान ला कर उस पर मुताबिक अमल करें, दुनिया और आखिरत में भलाइयाँ उनके लिए, आखिरत में जन्नत उनके लिए। और जो इसके खिलाफ चलें, इसकी तकजीब करें, उनको मैं साफ बता रहा हूँ कि वो दुनिया में भी जलील और रुसवा होंगे और आखिरत में उनको जहन्नम में जाना अल्लाह का हुक्म है। आपको समझ आ रही है कि किस कदर ये हिदायत इनके अंदर रची बसी हुई है कि एक लफ्ज के अंदर। अब लिखें दो आयतें और, सूरह यूनुस की 49 और सूरह जिन 21। जरा सुने सूरह यूनुस की आयत। कुल ला अमलिकु नफ्सी ज़र्रन वला नफ़अन इल्ला मा शा। बिल्कुल वही अल्फाज हैं जो इसके 188 के हैं। इनसे कहो मैं अपने नफ़ा नुकसान का जरा बराबर अख्तियार नहीं रखता, हाँ जो अल्लाह चाहे। लिकुल्लि उम्मतिन अजल, हर कौम का एक वक्त मुकर्रर है। इज़ा जा अजलुहुम, जब उनका वो मुकर्रर वक्त आ जाता है, फला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिम, तो वो एक घड़ी भी न आगे हो सकता है न पीछे। सूरह जिन में फरमाया कुल इन्नी, कुल हाँ, कुल ला अमलिकु लकुम ज़रअन वला रशदा, मैं तुम्हारे किसी नफ़ा नुकसान का अख्तियार नहीं रखता, लेकिन मैं तुम्हें जो खबर दे रहा हूँ वो कोई और नहीं देगा कि मैं नज़ीर भी हूँ और मुबीन भी। नज़ीर उनके लिए, उनको इत्तला कर रहा हूँ, उनको वार्निंग दे रहा हूँ, तंबीह दे रहा हूँ कि अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करोगे, दुनिया में भी ज़लील होगे, आखिर में जहन्नम। और आज हम बड़े खुश होते हैं, वो देखें जी कितना यूरोप जो है, कितना अमेरिका जबरदस्त, उनकी साइंस की तरक्की देखें, उनकी ये देखें, उनकी वो देखें। अंदर जाके देखें ना, माँ बाप बेटी बेटा कोई ताल्लुक वो नहीं है जो अल्लाह चाहता है। इंसानों के हुकूक किस तरह पामाल हो रहे हैं फैमिली लेवल पर, किस तरह वहाँ बुराई यान फहाशी उरियानी है, हैवानी जिंदगी है। आयत 188 क्लियर है? कोई सवाल, कोई बात जो समझ ना आई हो? सर ये 188 का जो मैं नोट्स बनाती हूँ तो उसमें ये लिख लूँ रद्द शिर्क और तौहीद की रूह, उसमें टाइटल में। हाँ, टाइटल में आप लिखेंगे तौहीद के दलाइल और रद्द शिर्क। जज़ाकल्लाह। अब आ जाइए, मैंने दोनों आयतें लिखवा दी हैं आपको और उसके जो सपोर्टिंग आयात हैं। और अब आ जाइए 189 में। कुल हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। फिर कमाल देखें, कमाल देखें, हम आंखें खोल के नहीं देखते, आप दुनिया घूम के देख लें। एक आदम, हजरत आदम और अम्मा हवा की औलाद दुनिया में फैली हुई है। कितना बड़ा सबूत है ये जो आयत है, वल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। हस्ती, वो हस्ती कैसी है अल्लाह की, तौहीद का कमाल देखें। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, तुम्हें एक जान से पैदा किया, वजअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा, उससे उनका जोड़ा पैदा किया ताकि वो सुकून हासिल करें। फलम्मा तगश्शहा, जब उसने उसको ढांक लिया, जब उन्होंने हम बिस्तरी की, हमलत हमलन खफीफा, तो एक हमल ठहर गया। यानी शुरू स्टेज में आपको पता है ये बड़ी हल्की सी बात होती है। फमर्रत बिही, तो उस हमल को लिए फिरती रही वो खातून। फलम्मा अस्क़लत, फिर जब वो भारी हो गई, यानी वो बच्चा अल्लाह ताला के फज़ल व करम से एक नुत्फे से एक वो पैदा हुआ, फिर वो बड़ा हुआ, पेट के अंदर पता चला कि बच्चा है, फिर वो
خاتون کا پیٹ بھاری ہو گیا، خود بھاری ہو گئی. اب انہوں نے کیا کیا، میاں بیوی نے دعوا اللہ ربہما، انہوں نے اپنے رب سے گزارشیں کی، پکارا، لئن آتیتانا صالحا، اگر یہ صحیح سلامت بچہ ہمیں عطا کر دے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرے بڑے شکر گزار ہوں. کیا مطلب؟ اب جب مومن ہوتا ہے نا تو اس کے پیٹ میں جب بچہ ہو جاتا ہے اور اس کو سمجھ آتا ہے، پھر وہ اللہ سے بڑی دعائیں مانگتا ہے. کیا دعائیں مانگتا ہے؟ کہ یہ سارا معاملہ خیریت انجام پا جائے اور یہ بچہ صحت مند بچہ پیدا ہو. یہ تو کس وقت کر رہا ہے؟ جب اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور اس کے پیدا ہونے کے لیے وہ دعائیں کرتا ہے. آگے سنیں، بعض انسانوں کی، بعض مومنوں کی بڑی ناشکری کا بہت بڑی ناشکری. فلما آتاہما صالحا، پھر جب اللہ تعالیٰ ان دونوں کو، میاں بیوی کو، وہ بچہ صحیح سالم بچہ عطا کر دیتا ہے، جعل لہ شرکاء، پھر وہ دونوں اللہ کے شریک ٹھہرانا شروع کرتے ہیں. نام کیا رکھتے ہیں؟ پیراں دتا. وہیں سے کہ یہ کس نے دیا ہے؟ پیروں نے دیا ہے. اور پھر طرح طرح کی ناشکریاں، پھر قبروں پہ سلام، پتہ نہیں کیا کیا. جعل لہ شرکاء فیہما آتاہما، وہ اللہ تعالیٰ جو ان کو عطا کرتا ہے نا دونوں کو، وہ صحیح سالم بچہ، تو اس کے لیے وہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے آپ نے دیکھا دعائیں مانگ رہے تھے. فتعالی اللہ عما یشرکون، یہ جتنی حرکتیں کر رہے ہیں نا شرک کی، اللہ اس سے بہت بلند تر ہے. وہ اس قسم کے شرک سے وہ دیتا وہ ہے، صحیح سالم بھی وہ دیتا ہے، آزمائشیں بھی وہ دیتا ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے. وہ ان تمام جو شرک کی یہ باتیں کر رہے ہیں اس سے بہت بلند ہے. کوئی بات کلیئر نہ ہوئی ہو، کوئی سوال ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایشرکون، کیا وہ شرک کرتے ہیں، ما لا یخلق شیئا، کیا وہ اللہ کا ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جنہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے فہم و ادراک دیا ہے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، یہ تینوں چیزیں اللہ نے دی ہیں. اب اللہ کہتا ہے، کیا خوب فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ، تمہاری عقل اس بات کو مانتی ہے کہ یہ ساری کائنات بشمول ان کے خداؤں کے کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے پیدا. تمہاری عقل گواہی دے گی. کیوں؟ ہر چیز کو پیدا بھی وہ کر رہا ہے، اس کی پرورش کا بھی بندوبست کر رہا ہے، سارا تدبیریں نظام اس کا ہے. لہذا وہ ان شرک سے تو بہت بلند ہے. اب یہاں یہ کہا کہ کن کو شریک ٹھہراتے ہیں، کن کو بنا شریک ٹھہراتے ہیں یہ مشرک؟ مخلوق کو. وہم یخلقون، وہ تو پیدا کیے گئے ہیں، اس نے پیدا کیے ہیں، اس کے کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ عقل سے کام لو. ایک خالق ہے، دوسری مخلوق ہے، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، وہ تو کوئی مدد کر ہی نہیں سکتے، اتنے مجبور ہیں، وہ خود مدد کے محتاج ہیں. کس کی مدد؟ اللہ تعالیٰ کی. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، تمہاری کیا مدد کریں گے؟ وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے. بت ہوں، اہل قبور ہوں. آپ اوپر پڑھ کے آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار نہیں ہے بھلائی اور برائی کا. تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ بت، یہ اہل قبور، یہ پیر کہاں سے اس قابل ہو گئے؟ وہ تو خود اللہ ان کی مدد کرتا ہے. لہذا کتنا بودھ ہے شرک کے، رد شرک کی اس سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے جو قرآن نے دی ہے؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ نا، یہ جن کو تم نے خالق بنا رکھا ہے، خالق کا سب سے
اچھا یہ بتائیں وہ جو خالق مالک رازق حاکم ہے ہدایت اس کے ذمے ہے یا ان بتوں کے ذمے ہے جو خود بھی ناکارہ ہیں؟ اللہ خالق کے لیے مالک جو خالق ہے سر. ہاں بالکل. تو ان تدعوہم الی الہدی لا یتبعوکم، اگر تم انہیں ہدایت کی طرف راغب کرو نا، جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، لا یتبعوکم، یہ تمہارے پیچھے نہیں چلیں گے، یہ تمہاری رہنمائی قبول کر سکتے نہیں، ان میں طاقت ہی نہیں، ان کو اللہ نے دی نہیں. سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے. کیا چیز برابر؟ ادعوتموہم ام انتم صامتون، چاہے تم ان کو پکارو یا چپ رہو، سب برابر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ کام کر ہی نہیں سکتے جو ان سے آپ امیدیں رکھتے ہیں. وہ کام کس کے ذمے ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے. یہ ہے توحید اور یہ ہے رد شرک. اس قدر زبردست دلائل ہے. کوئی سوال آیت 193 تک؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں ان الذین تدعون من دون اللہ، سبحان اللہ، دیکھیں کیا زبردست عقلی دلیل ہے. ان تدعون من دون اللہ، اگر ان اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکار رہے ہو، عباد امثالکم، تمہاری طرح کے انسان ہیں. جس طرح تم مجبور اور اللہ کے محتاج ہو، بالکل اسی طرح یہ بھی اللہ کے محتاج انتہائی مجبور لوگ ہیں. فدعوہم، لہذا پکار لو ان کو، دیکھ لو پکار کر. فلیستجیبوا لکم، تو پھر وہ تمہاری دعائیں قبول کر لیں. بلا لو ان کو اور دیکھو کہ وہ تمہاری دعائیں قبول کرتے ہیں یا نہیں. ان کنتم صادقین، اگر واقعی تم سچے ہو نا. مشرکوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو نا کہ تمہارے مدد کر سکتے ہیں یہ پیر ولی قبور بت، بلا لو ان کو، دعائیں مانگ لو ان سے، پھر دکھاؤ ہمیں کہ وہ قبول کر سکتے ہیں یا نہیں. کیا دلیل ہے. الہم ارجل یمشون بہا، ان بتوں کے، ان اہل قبور کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک خاص کر بتوں کا ذکر ہے کہ کیا ان کے پاؤں ہیں کہ وہ چل سکتے ہوں؟ بھائی کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے شاید آپ کو چل کے جانا پڑے. ام لہم ایدن یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ وہ پکڑ سکیں چیزوں کو؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ وہ دیکھ سکتے ہوں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں کہ جن سے وہ سنتے ہیں؟ اب ذرا دیکھیں کتنی بڑی دلیلیں ہیں. بتوں کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، تو وہ کیسے تمہاری مدد پوری کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے، کیوں پکارتے ہو ان کو؟ عقل بھی نہیں مانتی کہ یہ کسی قابل ہیں. کتنی بودھی ہے یہ مشرکین کی دلیل، اور اس کا رد قرآن نے کس طرح کیا ہے. قل ادعوا شرکاءکم، اللہ کا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو بلا لیں، اپنے دعائیں مانگ لیں اپنے شریکوں سے. ثم کیدونی، پھر میرے خلاف چال بھی چل لیں. فلا تنظرون، تو بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کر لو. اور فلا تنظرونی، پھر مجھے ڈھیل بھی مت دو، مجھے تم جو کچھ چاہو کر لو، یہ کچھ کسی قابل نہیں ہے. تمہارا ان کو بلانا، پکارنا، دعائیں مانگنا میرے لیے کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے. ان اللہ ولی الذی، اللہ اکبر. اچھا، ان اللہ ولی الذی، اللہ تو میرا اللہ حامی اور ناصر ہے. نزل الکتاب، جس نے کیا کیا ہے؟ کتاب نازل فرمائی ہے. کیا مطلب ہے؟ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے. سر یہاں پہ ان اللہ نہیں آیا، ان ولی ہی اللہ الذی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ان ولی اللہ، بے شک میرا ولی، میرا سازگار پروردگار کون ہے؟ اللہ ہے. وہ کون ہے اللہ؟ الذی نزل الکتاب، وہ اللہ جس نے کتاب نازل کی ہے.
اب یہ بات تو 3 الفاظ ہیں، اللہ نے انسانوں پر حجت تمام کر دی ہے۔ کتاب کون سی ہے؟ جو آپ کے زندگی کے ہر معاملے کے، چاہے وہ فکر سے تعلق رکھتا ہو یا عمل سے تعلق رکھتا ہو، ایمان سے تعلق رکھتا ہو یا عمل صالح سے، سب کی تفصیل اس کتاب میں بیان کر دی ہے۔ یہ ہے میرا مولا، یہ ہے میرا ولی۔ یہ تمہارے ولی یہ کام کر سکتے ہیں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو؟ اوپر پڑھیں، ساتھ ملائیں ذرا اس کو۔ اور وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ نیک کاروں کی حمایت کرتا ہے۔ یہ کس کی گارنٹی ہے کہ نیکوں کی حمایت کرتا ہے؟ حمایت کرنے والے کی گارنٹی ہے جس کی طاقت قدرت کا کوئی مثال نہیں ہے۔ اب اس کے وعدے پہ تو ہم چلے نہیں، طاغوت کے وعدے پر ہم نے ملک کا، قوم کا ستیہ ناش کر دیا۔ اور وہ ولی جس نے کتاب نازل فرمائی، جو لا ریب فی، جو برحق، جس کی حفاظت کا ذمہ اس نے خود لیا، آج ہمارے ہاتھوں میں ویسی محفوظ پہنچی جیسی صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور صحابہ کرام اور اجمعین اور تبع تابعین کے ہوتے سے ہمارے پاس آ گئی، اسی کامہ فل اسٹاپ کے ساتھ، اسی زبر زیر کے ساتھ۔ اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا، اس کو تو ہم نے ولی بنایا ہی نہیں۔ جن کو ولی بنایا ہے وہ ہمیں ڈال کے تباہی کے گڑھے میں ہنس رہے ہیں۔ قرآن کو سمجھیے، قرآن کا اتباع کیجیے، یہ سارے وعدے آپ کو اللہ پورے کر کے دیں گے، طاقت اور قدرت ان کے پاس ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا جناب آپ کا آیت نمبر 196۔ 197 میں فرمایا والذین تدعون من دونہ، اس اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ کیوں؟ ولا انفسہم ینصرون، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، تمہاری کیا کریں گے؟ ان تدعو الی الہدی، اگر تو ان کو بلائے ہدایت کی طرف، لا یسمعو، وہ تو لا یسمعو، وہ سن ہی نہیں سکتے۔ وتراہم ینظرون الیک، ان کی آنکھیں جو بنائی ہوتی ہیں نا بتوں کی، وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تو سمجھتا ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، وتراہم ینظرون الیک، تو سمجھے گا وہ تجھے دیکھ رہے ہیں، وہم لا یبصرون، وہ بصیرت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے۔ بصیرت کی نظر کیا ہوتی ہے؟ وہ دیکھنا جس سے تم عبرت حاصل کرو، وہ دیکھنا جس سے چیزوں کی کمال کی پیچھے تم اللہ کا ہاتھ دیکھ لو، وہ بصیرت ہے، وہ آنکھ دیکھنے والی ہے۔ اچھا، اب آج ہم جہاں پہنچ گئے ہیں آیت نمبر 198 پر، اور اب آگے جو آیتیں 5-6 رہ گئی ہیں یا 7، بڑی تفصیل طلب ہیں۔ انشاءاللہ کل اس کو ختم کر کے اور پرسوں سے ہم چلے جائیں گے سیرت۔ پرسوں ہمارا سیرت کا پہلا لیکچر ہوگا، اس لیکچر کا واٹس ایپ آج آپ کو مل جائے گا۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹ یا کوئی تجویز ہو تو بتائیے۔ جی سر، یہی میں کہنے والی تھی کہ آپ کچھ بھیج دیں، کیونکہ سیرت کے پروگرام شروع ہو گئے ہیں اور ہمارے لیے آسانی ہو جاتی نا۔ ہاں، لیکن وہ سیرت کے پروگرام سن کے ربیع الاول میں اور پھر بھول جانا، یہ مومنوں کا کام نہیں ہے۔ ہم بڑے ربیع الاول میں وعظ سننے کے قائل ہیں، لیکن ان وعظ کے نتیجے میں اگر عمل ہم نے نہ کیا تو قیامت کے دن بڑا مسئلہ ہوگا۔ سر انشاءاللہ آپ کے شاگرد ایسے نہیں ہوں گے، آپ پریشان نہ ہوں میں انشاءاللہ۔ پریشان نہیں ہوں، میں اپنے ذات کے بارے میں پریشان ہوں، آپ کے بارے میں پریشان ہوں کہ ہم عمل کی دنیا میں آئیں۔ سبحان اللہ سر، جو آیات پڑھی ہیں نا، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو بھی اس کا اجر دے اور ہمیں بھی توفیق دے عمل کرنے کی۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، لطف یہ جو ہینڈ آؤٹ ہوں گے یہ سارے قرآن و سنت پہ بیسڈ ہوں گے سیرت کے بارے میں۔ آپ ایک بات سمجھ لیں اچھی طرح، یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، قرآن کو سیرت سے سمجھو اور سیرت کو کس سے سمجھو؟ قرآن سے۔ قرآن سے۔ یہ ہے وہ کرنے کا کام۔ تو آج انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا،
اور ہم اس کو پڑھیں سمجھیں تاکہ ہماری زندگیاں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزریں. آمین. جزاک اللہ خیر سر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین.